بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے آتش گدا میں کتنے دن رہے اور کس حال میں رہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں۔ منہال بن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے یہ خبر دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 دن یا 50 دن رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں آگ میں رہنے کے دنوں میں جتنا خوش رہا، میں نے عیش و عشرت کی اتنی پوری زندگی میں مجھے عیش حاصل نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے سایہ پر مقرر فرشتے کو ابراہیم علیہ السلام ہی کی شکل میں ان پر بھیجا کہ وہ آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے تاکہ وہ ان سے انس حاصل کریں۔ اکیلے ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک ریشمی قمیص لائے اور کہا اے ابراہیم، بے شک آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میرے محبوبوں کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ نمرود نے اپنے محل کی بلندی سے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک باغ میں بیٹھے ہوئے پایا اور ایک شخص کو بھی آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا اور آپ کے ارد گرد لکڑیوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ شعلوں کو بھڑکتے ہوئے دیکھ کر آپ علیہ السلام کو پکارنے لگا اے ابراہیم، کیا تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں بالکل نکل سکتا ہوں۔ اس نے کہا اٹھو اور نکل آؤ۔ ممکن ہے اس نے یہ سمجھا ہو کہ جب نکلیں گے تو باہر جلتی ہوئی آگ سے گزریں گے تو جل جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور چلتے ہوئے آگ سے نکل آئے۔ آپ علیہ السلام سے نمرود نے پوچھا کہ تمہارے پاس تمہاری ہی شکل کا دوسرا آدمی کون تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سایہ پر مقرر فرشتہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے میرے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ مجھے اکیلے ہونے سے کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہ ہو، بلکہ میں اس سے انس حاصل کر سکوں۔ نمرود نے کہا جب میں نے تمہارے رب کی عزت و قدرت کو دیکھا تو میں نے نظر مانی کہ میں تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کروں گا، اس لیے میں نے تمہارے رب کے حضور 4000 گائے کی قربانی پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم اپنے دین پر قائم رہو گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ اس نے کہا میں اپنی بادشاہی کو تو نہیں چھوڑ سکتا، البتہ قربانی ضرور کروں گا۔ اس نے اپنی نظر کے مطابق 4000 گائے ذبح کر دیں اور آئندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا نہ دینے کا ارادہ کر لیا، البتہ وہ اپنے کفر پر ہی قائم رہا اور ایمان اس کو نصیب نہ ہو سکا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب کفار نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ پر جادو کر دیا ہے۔ انہوں نے تجربہ کرنے کے لیے ایک بوڑے کو آگ میں ڈالا تو آگ نے اسے جھلسا کر رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں تشریف لائے اس میں کچھ لوگ بت پرست تھے، کچھ ستارہ پرست تھے اور کچھ چاند پرست تھے اور سورج پرست تھے، بلکہ نمرود کی پرستش بھی ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے بتوں کے معبود ہونے کو دلائل سے باطل کیا۔ قوم نے جب دلائل سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا تو آپ علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر اپنی پریشانی کو دور کر کے اپنے دل کو تسلی دی۔ ستارہ پرست آپ علیہ السلام کو بھی ستاروں کی پوجا کی دعوت دینے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ان کا بھی رد فرمایا کہ یہ ستارے معبود بننے کے قابل نہیں، یعنی یہ تو خود کسی نظام قدرت کے پابند ہیں، ان میں معبود ہونے کی صلاحیت نہیں۔ میری توجہ اور محبت کا مرکز تو صرف خالق کائنات وحدہ لا شریک لہ ہے۔ میں تو ان ستاروں سے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی ان کو کسی معاملہ میں مؤثر حقیقی مانتا ہوں۔ جب ان سے محبت ہی نہیں تو ان کی عبادت کو کیسے میں اچھا سمجھ سکتا ہوں؟ چاند پرستوں نے آپ علیہ السلام کو چاند کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے ان کا بھی رد کر دیا کہ تم تو گمراہ ہو، حق تو یہ ہے کہ تم خود سیدھی راہ پر آ جاؤ، کیا تم مجھے راہ راست سے بھٹکانا چاہتے ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ چاند بھی کسی کے حکم کا تابع ہے، اس کی چمک دمک بھی کبھی ایک علاقہ پر کبھی دوسرے علاقہ پر، یعنی ایک وقت میں ایک علاقہ کو چمکا رہا ہے تو دوسرا اس کی روشنی سے محروم ہے۔ تو ایسی چیز جو خود ہی ایک حال پر نہ رہ سکے وہ کیسے معبود بن سکتی ہے؟ یہ تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے جس نے مجھے سیدھی راہ پر چلا کر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دی، ورنہ جس قوم میں ہر طرف باطل راہ پر چلنے والے ہی نظر آتے ہوں وہاں ایک فرد کا حق پر قائم رہنا کیسے ممکن تھا؟ سورج پرستوں نے آپ علیہ السلام کو سورج کی عبادت کی دعوت دی کہ یہ تو بہت ہی روشن ہے، یہ تو یقیناً بڑا خدا بننے کے قابل ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کا بھی رد کر دیا کہ میں شرک پر قائم رہنے کی کسی کو جب اجازت نہیں دیتا تو مجھ سے شرک کی امید رکھنا تمہاری حماقت ہے۔
آپ علیہ السلام نے جب سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو قوم کو کہا کہ اسے میرا رب کہتے ہو سب سے بڑا سمجھ کر، اسے بڑا خدا مانتے ہو، یہ بھی تو کبھی ایک علاقہ کو جگمگا رہا ہے اور دوسرے علاقہ کو اندھیرے میں رکھتا ہے، جب دوسرے علاقہ کو روشن کرتا ہے تو پہلے علاقہ کو تاریکی میں ڈبو دیتا ہے، بھلا وہ چیز جو خود اپنے محور میں گھومنے کے لیے کسی کے حکم کی پابندی ہو خدا بن سکتی ہے؟ نہیں نہیں، یہ خدا کبھی نہیں بن سکتی۔ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ سے شریک ٹھہرانا چھوڑ دو، میں تو پہلے ہی بیزار ہوں، مجھ سے تمہاری توقع کہ میں بھی تمہارے ساتھ معبودان باطلہ کو ماننے میں شریک ہو جاؤں گا بے سود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری توجہ کا مرکز صرف زمین و آسمان کا خالق ہے، میں اس کے ساتھ اور کوئی شریک ٹھہراؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کوئی مشرک تو نہیں۔ قوم نے آپ علیہ السلام کو باطل معبودوں کی مخالفت سے ڈرانے کی کوشش کی کہ یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، ان کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا، وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں۔